The final question, and it is about the different sects in Islam. Our brothers, they go to universities and they have been taught at home, they have been taught in their masjid that we belong to the Ahl Sunnat wal Jamaat, but they don't know who the Ahl Sunnat wal Jamaat is or what the Ahl Sunnat wal Jamaat is. And then when they go to universities, colleges, they find people, some call themselves Jamaat Islami, some call themselves Shia, some call themselves the Wahhabis. They might not call them directly, but they have different names, they have different organizations representing their Aqidah or their sect. So what we wanted to Hazrat to ask is to give a very short explanation about each of these major sects. Okay, so that our brothers know who exactly they are, how did they originate, what are their unlawful aqidas, and why are we told to stay away from them. تو اس پر انشاءاللہ جیسے کہ شروع ہم کرتے ہیں فار ایگزامپل وہابزم سے کہ یہ وہابزم کیا ہے اور ان کے عقیدے مختصر میں کیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے تو ہمارے بچوں کو اس کا ہم نالج دے سکیں. وہابی کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تو بہار شریعت میں اس میں تحریر ہے کہ 1209 کے اندر ان لوگوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا اور اس کا جو بانی ہے وہ محمد بن عبد الوہاب ہے اور اس نے نئے عقیدے گھڑے اور تقریباً پہلے سے جو اہل سنت والجماعت کے علماء کا اتفاق جن معمولات کے اوپر چلا آ رہا ہے ان تمام معمولات کو اس نے شرک و بدعت کے فتوے دیے بلکہ اس نے ان علماء کرام کو بھی نہیں بخشا کہ اس کی کتابوں میں یہاں تک تحریر ہے کہ 600 برس سے دنیا کے اندر شرک ہی چل رہا ہے یعنی 200 تو یوں ہو گئے اور اس سے پہلے کے 600 یعنی 800 برس کے علماء کو اس نے مطلق یہی کہا کہ وہ لوگ شرک و کفر کی باتیں کرتے چلے آئے ہیں لہٰذا ان کی باتوں کو پروف نہیں بنا سکتے. اور باقی جو حالات ہیں وہ تو بہت سارے ان کے عقائد ہیں مگر میں صرف موٹی بات جو آپ کے دماغ میں جا سکتی ہے میں اس کو بتاؤں کہ جنت البقیع جو وہاں کے قبرستان ہے وہاں صحابہ کرام کے بہت سارے مزارات تھے وہ پہلے سے لے کر اب تک چلے آئے تھے مگر اس کے بعد انہوں نے سارے مزارات کو مسمار کر دیا بلکہ صرف مزارات ہی نہیں انہوں نے اپنے لیے کوئی ضرورت محسوس کی تو صحابہ کرام کے نام سے جو منسوب مساجد تھیں ان مساجد کو بھی انہوں نے توڑ کر کے وہاں کاٹ پاٹ پر کیا کیا سب بنا دیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کی قبر یہ شریعت کا قانون بتا رہا ہوں کہ یہ قانون اپنی جگہ پر ہے کہ کسی عام آدمی کی قبر کو پختہ بنایا جائے یا نہ بنایا جائے تو عام آدمی کے لیے تو اجازت نہیں کہ اس کی قبر کو پختہ ہم بنا سکے وہ بزرگوں کے لیے فتوے دیے گئے ہیں لیکن اگر کسی مسلمان عام مسلمان کی قبر اگر پختہ بنا دی گئی تو اب کیا حکم ہے یہ شریعت کا قانون ہے جس سے بحث کی جا سکتی ہے کہ بنا دی گئی اب کیا حکم ہے تو علماء نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ مسلمان کی قبر کی عزت کرنا ضروری ہے اگرچہ نہیں بنانا چاہیے تھا لیکن اگر بن گئی ہے تو اس کے بعد میں ہم توڑیں گے نہیں اس لیے کہ اب توڑنا مسلمان کی قبر کی ڈس ریسپیکٹ ہے. تو چلو وہ قانون نہ لیتے تو کم سے کم ان کو اس قانون پر تو جانا چاہیے تھا کہ اولا یہ مزارات بن چکے ہیں اور قبریں اگر پختہ ہو گئی ہیں تو اب بننے کے بعد ان کے توڑنے کا کون سا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے صحابہ اور اہل بیت کے مزارات کو توڑ دیا مسمار کر دیا بلکہ نشان تک انہوں نے نکال دیا. تو یہ اس سے پہچانا جا سکتا ہے کہ ان کے عقائد کیا ہیں ان کے نظریات کیا ہیں ہم ان سے قریب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. So this was about Wahhabism. The founder in 1209 Hijri was Muhammad ibn Abdul Wahhab Najdi, and what he basically did was he gave a fatwa that all the practices, the traditions of the Ahl Sunnah wal Jamaat right from the companions till today, whoever followed them, they are out of the folds of Islam, they are all kafir, they are all mushrik, and it is lawful to kill them. And he actually had thousands and thousands of them killed. And also, they started disrespecting the Prophet ﷺ in different ways. They started disrespecting the Sahabas and the Awliya Allah, the friends of Allah. For example, one of the examples which Hazrat gave was that Jannatul Baqi, which is the most blessed Qabristan graveyard in the entire world, where the companions are. And also in Jannatul Mala, they demolished
Prophet ﷺ, of the daughters of the Prophet ﷺ, and so on. This was complete disregard of the respect that these people deserve. And as Hazrat mentioned, that even if you have one qabr, okay, to disrespect that qabr of an ordinary person is haram in Islam. But these people have disrespected the qubur of these great personalities, which shows that they have no love and no respect for either the Prophet ﷺ or his family or those people who are associated with him, and so it becomes our duty to dissociate ourselves from them. We need to be away from these kind of people. Next is देवबंदी. ये देवबंदी कौन है और इनका वजूद कैसे? देवबंदी जो है वो हिंदुस्तान से निकली हुई एक जमात, एक फ़िरक़ा है, और वो अपने आप को वहाबी अभी नहीं कहलवाते, इब्तिदा अहवाल में वो भी अपने आप को वहाबी कहते थे, मगर वहाबियत के ख़िलाफ़ जब सारे अक़ाइद और नज़रियात आए तो उन्होंने अपने आप को छुपाने के लिए अल-मुहन्नद के नाम से किताब लिखी और उसमें उन्होंने अपने अक़ाइद ज़ाहिर किए और कहा कि हम भी अहले सुन्नत वल जमात है। दर हकीकत ये वहाबियों का एक दूसरा नाम है कि जिसको देवबंदियत से हम लोगों के यहाँ पहचाना जाता है। वहाबियों ने भी तो जो अक़ाइद और नज़रियात रखे हैं गालिबन उन्हीं अक़ाइद और नज़रियात पर ये लोग भी हैं, मगर उसके अलावा जो बहुत घिनौनी चीज़ें हैं वो ये है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए वो लोग इल्म गैब मानने के लिए तैयार नहीं हैं, एक चीज़ का भी इल्म गैब नहीं मानते हैं। और यहाँ तक लिखा हो बराहीन कातिया में कि माज़अल्लाह हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम को अपनी पीठ पीछे की भी खबर नहीं है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म गैब के बारे में मौलवी अशरफ अली थानवी से सवाल हुआ तो हिफ्ज़ुल ईमान में बिल्कुल इब्तिदाई जब शुरू वहीं से होता है तो उसने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के इल्म को माज़अल्लाह जानवरों, बच्चों, पागलों उन सब के साथ में ज्वाइन करके कहा कि अगर सब चीज़ों का इल्म गैब अगर माना जाए तो उसमें हुजूर की क्या तखसीस, थोड़ा बहुत इल्म गैब तो सभी को होता है, तो उसमें पागल जानवर सबको शामिल करके हुजूर की इल्म को उसके साथ में मिला दिया, ये गुस्ताखी है। और बानिए दारुल देवबंद कासिम नानूतवी तो उसने किताब लिखी तहज़ीरुन नास, तो उस किताब में उसने लिखा है कि रसूल अकरम अलैहिस्सलातु तस्लीम आखिरी जो नबी है वो नबी भी ज़ात हैं, लेकिन रह गया हुजूर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के बाद दूसरे नबियों का आना, तो उसमें कोई वजह नहीं, हुजूर के बाद में सैकड़ों नबी आ सकते हैं। तो ये तहज़ीरुन नास में लिखा है और ख़त्म नबूवत का इनकार किया है। और ऐसे कई ऐसे अक़ाइद हैं कि जिसको मुसलमान सुन भी नहीं सकते हैं। तो ये फ़र्क है एक जो ब्रीफली कि इस तरीके के अक़ीदे उनके हैं कि जो सरासर कुरान और हदीस के मुखालिफ हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी। Alhamdulillah, Hazrat Amir Sunni Dawat Islami is on stage along with Huzur Mufakkir Islam and a lot of other ulama ikram. Alhamdulillah, inshallah we will hear them very shortly. So Deobandism, this is, you can say, a branch of the Wahhabis, or they later on separated themselves from the Wahhabis, even though they were generally one. Before, initially, they were one, but later on they had their own differences, and this actually originated in India, where the Darul Deobandis, and these are people who have very, very wicked and very, very dirty aqaid about Allah, about the Prophet ﷺ and so on. One of them, just one example, just one of them is that they don't believe in the knowledge of the unseen of the Prophet ﷺ. And they say that, for example, they say, Ashraf Ali Thanvi, whom they call Hakimul Ummah, that the ilm of the Prophet ﷺ could be compared to the ilm of animals and so on. They all have some kind of ilm ghaib. So why is the Prophet ﷺ special? Basically disrespecting and disregarding the credibility of our Prophet ﷺ. And similarly, these kind of things were written by other people who are associated with Darul Deoband, like Qasim Nanotwi and so on. Again, one of the other founders of Darul Deoband, he actually opened the doors that there could be a Nabi after the final Prophet ﷺ. He was the one, okay? And that leads me to the other question, that who are the Qadianis? कादियानियों का ये गुलाम अहमद कादियानी, तो उसके मानने वालों को कहा जाता है, और वो
دور حاضر میں کلمہ تو یہی لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ساتھ میں وہ غلام احمد کو وہ ذلی نبی مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد میں یہ بھی نبی ہے، اور لوگوں کو بہکانے کے لیے وہی بات بولتے ہیں جو قاسم نانوتوی نے لکھی ہے۔ تو گویا کہ یہ قادیانی جو مذہب ہے اس کی ابتدا تو دارالعلوم دیوبند سے ہوئی ہے، وہ تو شاید کال کرنے والے وہی لوگ تھے مگر ان کو موقع نہیں ملا، اس سے پہلے کسی دوسرے نے کال کر لیا، اس لیے ان کا خواب اور شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا، ورنہ راستہ کھولا ہی انہوں نے تھا، اور قادیانی ان سے پہلے دوڑ کے اسی دروازے سے انٹر ہو گیا جو دروازہ انہوں نے اپنے انٹر ہونے کے لیے بنایا تھا۔ اس لیے جب قادیانیوں کے خلاف فتویٰ لگا نا تو انہوں نے سب سے پہلے تہذیب الناس کو سامنے رکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ آپ اگر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے انکار پر ہم لوگ اگر کافر ہیں تو آپ اس کتاب لکھنے والے کو کیا کہیں گے جس نے دروازہ کھولا ہے؟ ہمارا جرمت اتنا ہے کہ دروازے میں گھس گئے ہیں، دروازہ بنانے والے کو پہلے پکڑو نا، گھسنے والے کو بعد میں پکڑنا۔ تو قادیانی دھرم وہ وہی ہے کہ حضور کے ختم نبوت کے منکر ہیں، اور قرآن میں جو اللہ نے کہہ دیا کہ خاتم النبیین، تو قرآن کی آیتوں پر ایمان رکھنا یہ سب مسلمانوں کا ایک فرض ہے، تو اس اعتبار سے جو بھی اس کا منکر ہوگا تو یقیناً وہ کافر ہے۔ لہٰذا قادیانیت جو ہے وہ ختم نبوت کے منکر ہونے کے اعتبار سے وہ ماننے کے قابل ہی نہیں۔ So basically Qadianis, they believe that Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, who is their founder, is the Nabi after the final Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. I mean, we on one side say that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam is the final prophet, and then we say that he too is a prophet. So how can that be? But anyway, as Hazrat said that the doors were opened by Darul Deoband, by Qasim Nanotwi, when he said that there is a possibility of a Nabi after the final Nabi. But they did not get the chance to actually proclaim that. Then there are people who call themselves the Ahl Hadith or the Salafis or the Ghair Muqallideen. They have different names. So, and this is very important, brothers. I think the most important for now, for those people who go to universities, who are the Salafis or the Ahl Hadith or the Ghair Muqallideen? اہل حدیث وہ وہابیوں کی ایک برانچ ہے، بلکہ وہ وہابی ہی ہیں کہ جو ابتدائی احوال میں اپنے آپ کو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے حنبلی کہتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم امام احمد ابن حنبل کے مسائل پر تقلیداً چلتے ہیں، مگر وہ ایک دھوکہ تھا، اور بعد میں چل کر کے انہوں نے اس سے انکار کرتے ہوئے اب کسی مسئلے کو محفوظ نہیں رکھا ہے، بلکہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث سے ہم مسئلے از خود نکال سکتے ہیں، اور وہ اسی طرح کی باتیں اور اسی طرح کے کا فتنہ پھیلاتے ہیں، خاص طور پہ عوام میں اور ہمارے ینگسٹرز میں، کہ وہ جب بھی کوئی بات ہوگی تو کہیں گے حدیث سے اس کا حوالہ دو، قرآن سے اس کا حوالہ دو، حالانکہ قرآن اور حدیث سے مسئلے نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک امام مجتہد کی جو شرائط گنائے ہیں، اس شرائط کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت نے 1000 کتابیں لکھی ہیں اور اجتہاد میں ایسا کلام کیا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر بے مثال ہے، لیکن اس کے باوجود ان شرائط میں اعلیٰ حضرت نے اپنے آپ کو تو کیا اس سے پہلے جتنے بڑے گزرے ہیں تو ان کو بھی کہا ہے کہ وہ ان شرائط کے اوپر نہیں تھے۔ تو جب اتنا بڑا عالم 1000 کتابیں لکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں اس پر نہیں، مگر وہ تو لوگوں کی سمجھ میں کم آئے گا، میں اس سے موٹی مثال، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور مجھے ایسا بتا دینا ہے کہ وہ چند لفظوں میں آپ عقائد کے اندر جو حقانیت ہے اس تک پہنچ سکے۔ موٹی مثال حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام جو اعلیٰ حضرت نے جو پرانی فتویٰ رضویہ ہے اس کے 12ویں حصے میں تحریر فرمان نہیں میں تو اس کو آگے پیچھے ہو گیا ہے، اب مجھے خود ابھی معلوم نہیں کہ وہاں تک میں پڑھا نہیں ہوں، لیکن پرانے کے حساب سے اس میں میزان شریعت کبریٰ کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مذہبی شان ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اگر آپ بات کرنا چاہیں تو صرف آپ نگاہیں بند کر کے اپنے مسائل میں حضور سے براہ راست مسائل پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کہہ دیا، میزان شریعت کبریٰ کا اس پر حوالہ دیا، پھر بھی حضور غوث پاک نے تقلید کو ترک نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنی زندگی پر سارے مسائل میں جو فتوے دیے ہیں
وہ حضرت امام احمد ابن حنبل کے مسلک پر فتوے دیے ہیں، اور اس کے لیے ثبوت بنیت الطالبین آپ کی کتاب، اس کے سارے مسئلے اس مسلک کے. تو انہوں نے نہیں چھوڑا، جو رسول سے بات کر رہے ہیں وہ کہتے نہیں میں امام کے پیچھے رہوں گا، تقلید امام کو ترک نہیں کروں گا. اور ہندوستان میں غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے پاس دین اسلام لے کے آئے، وہ ہمارے محسن اعظم ہیں کہ ان کی تبلیغوں سے اسلام ہمارے باپ دادا کو پہنچا اور ان کے توسط سے ہم تک پہنچائے، وہ ہمارے محسن اعظم ہیں. ان کا جتنا بھی ہم احسان مانے وہ کم ہے، اور جتنا بھی سارے ثواب کرے غریب نواز کی بارگاہ میں وہ کم ہے، اس لیے کہ اسلام کی دولت ان کے ذریعے سے ہمارے آباد اجداد اور ان سے ہم تک پہنچی. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حنفی مسلک کے تھے، اور ان کی یہ شان تھی کہ ان کے پیر و مرشد مدینہ شریف میں مدفون ہے، تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ ایک روایت میں مکہ کا بھی ہے لیکن وہ وہاں ہے، تو وہاں وہ جب بیٹھتے تھے نا تو ادھر رخ نہیں پیٹھ نہیں کرتے تھے. کہا کہ حضور کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں اپنے پیر و مرشد کی قبر کو دیکھ رہا ہوں، جن کی یہ حالت ہے کہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے وہ حرمین شریف ہے میں پیر و مرشد کی قبر کو دیکھ رہے ہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ایسے ہوتی تھی، وہ یوں تو نہیں گئے ہندوستان میں آنے کے بعد، لیکن جو حج کے لیے گئے انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہنچے تھے تو بارہا کتنے مقامات پر غریب نواز کو دیکھا، جب ہم وہاں پہنچے تھے تو نظر نہیں آتے تھے، آ کر کے پوچھا تو حضور سے مسکراتے تھے اور کچھ بولتے نہیں تھے، یعنی آپ وہاں حاضری دیا کرتے تھے. ان کا یہ مقام، اس کے باوجود بھی غریب نواز نے یہ نہیں کہا کہ میں امام کی تقلید کو چھوڑوں گا، اپنی زندگی پر جو بھی مسئلے بتائے مسلک حنفی کے مطابق انہوں نے بتایا، اسی پر فتویٰ دیا. اب یہ بزرگان دین ہیں کہ جن کا مقام یہ ہے، یہ امام کو چھوڑنا نہیں چاہتے. تو آج کا مولوی اگر کہتا ہے تو اس کی بات کو کیا مانا جائے گا، جبکہ بزرگوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر ایمان کو محفوظ رکھنا ہے تو اللہ کے ساتھ رہنا ہوگا. The main point of the hadith or the Salafis or the Ghair Muqallideen is that they say that we are allowed to extract the rulings and the masail ourselves from the Quran and Sunnah. They are the ones who do not follow the Imam. We follow the four Imams, the Hanafi, the Shafi'i, the Hanbali and the Maliki. They say we don't need any Imams. We can directly look into the Quran and the Sunnah and find the rulings for ourselves. But we need to ask them that who are you and me? And who are your scholars today? All these scholars of the past for the 1,000 years, they have all, or even more, they have all been muqallideen or the followers of an Imam. And for example, he says, Huzur gave two examples that Huzur was Saqalain, was Hasan Dastagir radiyallahu ta'ala anhu. It is stated that he had the complete right and the knowledge to find the rulings himself. He had the kashf and he also had the knowledge. But still he chose to be a follower of Imam Ahmad ibn Hanbal, and all his rulings he gave according to the Hanbali Masala. Same with Huzur Sayyidina Gharib Nawaz rahmatullah alayh, that he was a Hanafi, even though he could have done himself, but he chose to remain a follower of Imam Azam radiyallahu ta'ala. So if these great personalities, they choose to be followers of an Imam, then tell me, is there you and me or anyone capable of not following the Imam and trying to extract the Masail himself? No, we cannot do so. If we try to do so, we will be astray and we won't be on the straight path. And just lastly, before we end, Shia کے بارے میں کہ رافضی شیعہ اہل تشیع کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیعہ کے بہت سارے فرقے ہو چکے ہیں دور حاضر میں، بلکہ دور حاضر کی کیا بات ہے، حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب بنیت الطالبین میں آپ نے تقریباً 22 فرقے جو شیعوں کے ہیں جن کے بلیفس الگ الگ ہیں وہ آپ نے اس میں تحریر فرمائے ہیں، بلکہ 73 فرقے جس میں سے ایک جنتی ہوگا اور باقی سب جہنمی ہوں گے، وہ آج کی بات نہیں ہے. وہ بنیت الطالبین میں غوث پاک نے 73 فرقے گنائے ان کے اپنے زمانے کے. یہ 73 فرقے ان کے نام بھی گنائے، ان کے عقیدے بھی گنائے، اور اس کے بعد میں پہلے نمبر کو جو رکھا ہے غوث پاک نے وہ لکھا ہوا ہے کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت فرقہ ناجیہ ہے، اور اس کے بالمقابل یہ دوسرے 72 ہیں، اور ان کے عقائد و نظریات لکھنے کے بعد غوث پاک نے فیصلہ کیا کہ یہ سب جہنمی ہے اور یہ ایک ہی جنتی ہے. اس میں 22 فرقے شیعوں کے گنائے ہیں. مختصر یہ ہے کہ وہ
تین خلفاء کی خلافت کو نہیں مانتے ہیں. ابو بکر صدیق, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی خلافت کو مانتے ہی نہیں ہیں. اور سراسر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے خلافت غصب کر دی تھی, اور وہ اس کے اوپر اجماع ہے, اور اجماع کا انکار یہ کفر ہے. اور وہ فضیلت کے بھی قائل نہیں ہیں, اور بلکہ ان سارے صحابہ کرام کو بھی نہیں مانتے ہیں جنہوں نے ان صحابہ کرام کا سپورٹ کیا ہے ڈائریکٹ انڈائریکٹ, ان سب کو بھی وہ نکالتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے عقائد و نظریات میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن کو ظاہر کرنا یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. بلکہ میں نے امہ چینل پر ایک بات بولی تھی تو اس پر ان لوگوں نے کمپلین بھی کر دی. وہ لفظ ایک ہی تھا کہ بھائی وہ ذریعات دین کے منکر ہیں, اور اس میں موٹی مثال یہ کہ قرآن شریف کو وہ لوگ نہیں مانتے کہ مکمل کتاب ہے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ بھائی اس کا پروف دیجئے کہ ہم نے ایسا کہا ہے. تو احتجاج تبریزی ان کی کتاب ہے, تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری کچھ سپارے کھا گئی تھی, اس وجہ سے یہ قرآن مکمل نہیں ہے, اور یہ قرآن جو ہے وہ اہل بیت کی فضیلت کا چلا گیا ہے, اور باقی جو ہے وہ اپنے پاس میں ہے. تو اس طرح کا قول ان کا میں نے ان کا پروف کیا, باقاعدہ ان کو ای میل کیا, یہ آپ کی کتاب ہے اور اس میں آپ دیکھ لیں. تب سے خاموش ہو گئے, پھر کچھ بولتے نہیں. تو بہت ساری باتیں جو ضروریات کے دن کے جن کا دین بکری کھا جائے تو ان کو کیا. Well, the point was that this was one of the first set in Islam, and basically the main point about them is that they don't believe that Hazrat Abu Bakr Siddiq or Hazrat Umar or Hazrat Usman radiyallahu ta'ala who were the rightful owners of the Khilafah. Okay, they said that Hazrat Ali radiyallahu ta'ala should have been the first Caliph. And all those people who supported Hazrat Abu Bakr, or who supported Hazrat Umar, or who supported Hazrat Usman radiyallahu ta'ala ajma'in, they believe, they are against them, so they don't believe the companions, they don't believe the Khulafai Rashideen, and that is why we need to stay away from them. And lastly, I would just like to say that the reason why we took this up, before I give it to Allama Yunus Saab for his speech, the reason why we took this up was it last year or the year before, we showed you a clip about Zakir Naik, didn't we? Zakir Naik ke bare mein ek clip batayi thi. Alhamdulillah, that worked. And after that, I have not seen a single person who said he has been watching Peace TV. Not a single. So Alhamdulillah, whatever our ulama are guiding us from this stage, you people are listening to it. And that is the very reason why we have chosen this subject, so that our youngsters from today will stay away from these people and join ourselves from the Ahl Sunnah wal Jamaat, inshallah. And lastly, sorry, before I finish, somebody asked for a source. We have a source. Not एक सिर्फ paragraph समाप्त फरमाए, just one line. The source somebody asked, Hifzul Iman by Ashraf Ali Thanvi. They call Hakim al-Ummat, and he has loads and loads of books. What does he write? Quote. This is the translation. In his book, Hifzul Iman, he says, what is the unique speciality of the Prophet in this? In this, that means possessing some knowledge of unseen. They said, why some knowledge of unseen? What is so unique about the Prophet in having some knowledge of the unseen? Such unseen knowledge is possessed by Zayd, by Amr, that means any covenant. By Zayd, by Amr. In fact, it is possessed by every child, every insane, every animal and beast. So he is comparing the knowledge of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with the knowledge of child, of insane, of beast, and so on. May Allah subhanahu wa ta'ala safeguard our aqidah, and may Allah subhanahu wa ta'ala